السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے 42 نمبر آیات تک سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر کمپلیٹ کر لی تھی۔ آج ہم نے 43 نمبر آیات سے سٹارٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ آج ایک پاؤ کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آیت پڑھتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کا مطلب ہوتا ہے اقیم، اقیمو کا مطلب ہوتا ہے تم قائم کرو، حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، حکم دے رہا ہے کہ تم نماز ادا کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں جھک جاؤ۔ یعنی کہ ادھر تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے احکامات اس آیت میں نازل کیے ہیں۔ ایک، نماز قائم کرنی ہے، دوسرا زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور تیسرا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں ہو جانا۔ اب دیکھیں نماز کی جو فضیلت ہے وہ حدیث پاک میں آتا ہے، نماز با جماعت نماز ادا کرنا، امام کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرنا، یہ تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ افضلیت ہے۔ یعنی کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کامل وضو کیا، مکمل وضو کیا، اس کے بعد نماز کے لیے چل پڑا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے تمام اس کے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں نماز پڑھنے کا، باجماعت نماز پڑھنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور اگلی آیت میں دیکھیں تو اور زکوٰۃ کا بھی دیکھیں، زکوٰۃ بھی ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ویسے کسی منتھ میں بھی سال جب پورا ہوا ادا کر سکتے ہیں، لیکن رمضان میں کیونکہ ہر نیکی کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے رمضان میں زکوٰۃ وہ ادا کرتے ہیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ دیکھیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو؟ أَتَأْمُرُونَ، تَأْمُرُونَ کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، بالبر کا مطلب ہوتا ہے نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم خود کو بھول جاتے ہو، یعنی کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ 28ویں پارے میں سورہ صف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت برے وہ لوگ ہیں جو خود تو عمل کرتے نہیں ہیں لیکن لوگوں کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو کام خود نہیں کرتے اس کی تلقین لوگوں کو کرتے ہیں، یعنی کہ ایک کام خود میں کرتا نہیں اور دوسروں کو حکم دیتا رہوں، تو اس طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت برے لگتے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ وَاسْتَعِينُوا کا مطلب ہوتا ہے تم مدد طلب کرو، تم مدد طلب کرو کس کے ساتھ؟ بالصبری، صبری کا مطلب ہوتا ہے صبر کے ساتھ، والصلاة اور نماز کے ساتھ۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، بے شک نماز بھاری ہے۔ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، لَكَبِيرَ کا مطلب یہاں پہ ویسے تو کبیر کا مطلب بڑا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یوز ہو رہا ہے نماز بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر جو میری طرف جھکتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے گا انسان، جو اللہ تعالیٰ کی احکامات کی تکمیل کرے گا تو اس کے اوپر نماز پڑھنا ایزی ہے، لیکن جو انسانی خواہشات یا دنیاوی خواہشات سے مبرہ دل ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا مشکل ہوتا ہے، یہ اسی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔
الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور وہ لوگ اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو ہمارا شکر الحمدللہ آج ایک پاؤ پارا کمپلیٹ ہو گیا۔